بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج عید قرباں کی مبارکباد دینے کے لیے جی کرتا ہے کہ کشمیری کسی ماں کو یہ کہوں کہ تمہیں عید قرباں مبارک ہو، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جس ماں نے جمعے والے دن اپنے 18 سال کے بچے کو دفن کیا ہوگا ایک ایسی گولی سے جو کہ اس کے ماتھے میں سے گزرتی ہوئی سر کے پیچھے سے گزر گئی، کیا اس کو مجھے کہنا چاہیے؟ یا اس 5 سال کے بچے کو جس نے اپنی ماں کو 5 سال کے بچے نے اپنی ماں کو تلوار سے 2 حصوں میں کٹتے ہوئے دیکھا، کیا اس کو مجھے مبارکباد دینی چاہیے عید قرباں کی؟ کیا اس بھائی کو جس نے اپنی بہن کو بے حرمت ہوتے ہوئے ہندوستان کے سپاہیوں سے اپنے سامنے سڑک پر دیکھا، کیا اس کو میں عید قرباں کی مبارکباد دے سکتا ہوں؟ سوچتا ہوں کہ عید قرباں کی مبارکباد کس کو دینی چاہیے. لیکن یہ وقت بھی مجھے یاد ہے 1931 ڈوگرا حکومت ہے اور کشمیر کو تقریباً 75 لاکھ ٹگوں کے عوض بیچ دیا گیا. وہ جو سکھ راج آیا اس کے پروٹیسٹ میں جو نوجوان باہر نکلے، ان میں انہی نوجوانوں کے دادے پردادے شامل ہوں گے نا. ان لوگوں میں سے ایک بچے نے جب یہ نعرہ لگایا کہ کشمیر جو ہے وہ شاہ رگ پاکستان کی بنے گا، اسلام کی شاہ رگ بنے گا، اور یہ اسلام کی شاہ رگ جو ہے یہ ہندوستان کے ہاتھوں ٹگوں میں بکے گی نہیں. اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس عبد القدیر کو جیل میں ملنے کے لیے جب نوجوان کشمیر گئے تو اذان کا وقت ہو گیا. جب اذان کا وقت ہوا تو ایک لڑکے نے اذان شروع کی، یہ تاریخ کا حصہ ہے، میرا گمان نہیں. اس کو گولی ماری گئی. اس اذان کو وہیں سے دوسرے بچے نے شروع کیا، اس کو گولی ماری گئی. اس اذان کو وہیں سے تیسرے بچے نے شروع کیا، اس کو گولی ماری گئی. اس اذان کو وہاں سے چوتھے نے شروع کیا، 5ویں نے شروع کیا، 6 نے شروع کیا، 7ویں نے شروع کیا. 22 نوجوان شہید ہوئے اور ایک اذان مکمل ہوئی. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ اکبر اور تکبیر جو ہے یہ شہید ختم ہونے نہیں دے گی. لیکن آج جو حالات ہم نے پیدا کیے ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے. آج تاریخ جب لکھی جا رہی ہے تو اس میں میرا اور آپ کا نام بھی لکھا جائے گا، ہم نے اس میں کیا حصہ ڈالا. آج کشمیریوں کے ساتھ، اپنے ان بہنوں اور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، اپنی شارک کے ساتھ صرف اجتہاد نہیں کرنا، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، صرف ان کے لیے دعائیں اور واٹس اپ نہیں کرنی، ان کے لیے کوئی عملی کام بھی کرنا ہے یا کرنا چاہیے. شاید یہ گفتگو جو ہے یہ کریں گے اس کے ساتھ. اور یہ مقبول جان ہے میرے ساتھ، انتہائی محترم. ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی شاہ غلام قادر صاحب ہوں گے جو کہ اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، انتہائی نفیس انسان ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں اجاز چودھری صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. اجاز صاحب دل رو رہا ہے نا، دل رو رہا ہے سر. اور عطا تارڑ صاحب ہیں جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے PMLN کے. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی فون کے اوپر مظہر عباس جو ہیں وہ بھی ہوں گے. لیکن اور یہ آپ کی طرف آؤں اور آپ اگر اجازت دیجئے تو آپ سے سوال کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ عید قرباں کی مبارکباد آج پاکستانی کشمیریوں کو دینے کا چہرہ رکھتے ہیں کیا؟ دیکھیں، پاکستان کے عید قربان، خیر عید کو تو ہم نے اس حوالے سے کبھی اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اصل میں بنیادی طور پر ہم نے عید کو جس طرح کوئی فیسٹیوٹی، کوئی اس طرح کے تہواروں کے طور پہ ہم نے لے لیا ہوا ہے. حالانکہ دونوں عیدوں کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. خصوصاً اس عید قربان کے بارے میں تو آپ حیران ہوں گے کہ پوری قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو اللہ نے کہا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک بہت بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا. اور وہ قربانی تو یہی شہادتوں کی قربانی ہے جو کہ ہم طویل عرصے سے دیتے آئے. جو اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو ہم تو اس عید کو جانتے ہی قربانی کے حوالے سے ہیں، اور ہم تو بنیادی طور پر ہم یہ قربانی سیریا دے رہا ہے، یہ قربانی فلسطین دے رہا ہے، یہ قربانی جو ہے وہ کشمیر دے رہا ہے. ہم اس میں کب شامل ہوں گے یا شامل ہیں؟ پوری مسلم. میرا خیال ہے ہمیں ابھی تک شاید یقین نہیں آ رہا. دیکھیں، میں آج سے بہت عرصہ پہلے جس وقت بالکل آغاز کے اندر یہ گفتگو کرتا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتن کے دور کے بارے میں احادیث کہی ہیں تو لوگ اس کو کہتے تھے من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، بنائی گئی ہیں، سب کچھ.
پھر آہستہ آہستہ وہ سارے علاقے آہستہ آہستہ سلگنے لگے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھے. جیسے جیسے آپ نے کہا تھا کہ شام میں یہ ہوگا، عراق میں یہ ہوگا، یمن میں یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، آپ حیران ہوں گے کہ آج ان حدیثوں کا انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ واقعات جو ہیں وقوع پذیر ہو چکے ہیں، وہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں. اور آخری جو صورتحال آپ نے بتائی ہے وہ ہے غزوہ ہند کی جو صورتحال ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر اس خطے نے، جو خطہ میرے لیے بنایا گیا، جس خطے کا میں امین ہوں، جس خطے میں رہتا ہوں، اس خطے نے حصہ لینا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، مبارکباد تو بات کی بات ہے، اگر ہم اس خطے میں ہماری نسل اس میں شامل نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ہم سے بدل دے اور ہماری جگہ کسی اور نسل کو آباد کر دے. چودھری صاحب، جو اسمبلیوں میں آپ پچھلے 15 دن سے دیکھ رہے ہیں جو کہ ہو رہا ہے، اور جس طرح کی زبان خاص طور پہ استعمال کی جا رہی ہے، یہ ویسے کہنا نہیں چاہیے تھا کہ پارلیمان کی زبان جو ہے وہ ہدف کرنی پڑے. یہ بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ تاریخ کا حصہ جب بنے گا تو اس میں لکھا جائے گا کہ پارلیمان کے اندر، پاکستان کے اندر، اسلام آباد میں لوگ جو ہیں وہ ذاتی مسائل پہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور کشمیر جو تھا وہ اپنے بچے اور بچیوں کو شہید کروا رہا تھا؟ جی بہت شکریہ بلال بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید آزاداں شکوہ ملک دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی، اصل میں تو وہ ہے ہی نہیں. جو عید کا فلسفہ اور بالخصوص عید الاضحیٰ کا فلسفہ ہے وہ تو یہاں ناپید ہے. نہ قربانی کا جذبہ ہے، نہ اللہ کے حضور یعنی جھک کے اپنے سب سے قیمتی متاع قربان کر دینے کا جذبہ ہے، وہ تو موجود ہی نہیں ہے. البتہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں گزشتہ رات دیکھ رہا تھا تو مجھے نواب زادہ نصر اللہ کی وہ نظم جو انہوں نے ایک مشاعرے میں پڑھی تھی، وہ اس میں وہ ایک کشمیری مجاہد کے خیالات کو اس میں لے کر آتے ہیں. تو ایک وہ سیاستدان تھے کہ جو بڑی سخت سے سخت بات بھی ایک مصرے کے اندر یا ایک شعر کے اندر کہتے تھے، یا انشاء پردازی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتا تھا ان کی گفتگو. ایک ہماری اب کی پارلیمنٹ ہے کہ جس کے اندر میزتان و تشنیع کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لوگ ساری سیاست اس کے پیچھے لے آئے ہیں کہ جی جو میرا چور ہے وہ چور ہے، وہ میرا ہیرو ہے. ہاں جی، اب آپ تیرا چور میرا ہیرو ہے. اس سے جب نکلیں گے نہیں تو کیا آپ ہوگا؟ کوئی سنجیدہ بات نہیں کر ہی نہیں سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹاپک آج کا بہت زیادہ اہم ہے. ہمیں فوکس رہنا چاہیے کہ کشمیر کی اس وقت کی صورتحال، کہ کشمیر ایک ایسا پنجرہ ہے اس وقت کہ جس کے اندر نہ ہوا جا رہی ہے، نہ غذا جا رہی ہے، نہ روشنی جا رہی ہے، نہ اندر سے باہر کچھ آ رہا ہے. بلیک آؤٹ، ٹوٹل بلیک آؤٹ، بلاک ہول ہے. ایک ایسی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں. اس لیے پرانی قوم بحیثیت قوم کے 22 کروڑ ہیں، حکومت ہے، اپوزیشن ہے، سب کو اپنے تھاٹ کو ریوائز کرنا چاہیے. اور اس قدر ظالمانہ نظام ہے ہندتوا کا، سمجھ لینا چاہیے. آج قائد اعظم علیہ رحمہ کو ہمیں مزید خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے یہ کہا کہ مسلمان ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو کانگریس کا میں دیکھ کر آ گئے تھے آج مان رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اور یہ صاحب کو گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کو ماننا پڑے گا. جو اوریہ صاحب کے مد مقابل بہت بڑے دانشور کھڑے تھے جو ٹو نیشن تھیوری آج بھی نہیں مان رہے تھے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ 28 برس پہلے نریندر مودی نے ایک مظاہرہ کیا، دھرنا دیا اور یہ کہا کہ 370 جب میں برسر اقتدار آؤں گا تو ختم کروں گا، 35A ختم کروں گا. وہ آیا اور اس نے کر دی. بڑی اچھی بات کی. طاہر صاحب بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں نا، اوریہ صاحب جو ہیں، اوریہ بھائی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات آپ ہی کی بات کو. اوریہ صاحب نے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ذکر کیا جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ریکنسٹرکشن ریلیجن کے لیے بنایا گیا تھا، قائد اعظم نے بنایا تھا. اس کے باوجود جو ہے ہم اوریہ کی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن میرا بالکل آبزرویشن جو ہے نا طاہر صاحب، وہ این یا پی ٹی آئی سے بالا تر ہو کے ہے. حضور صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل 100% بلیک آؤٹ ہے اس وقت. نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ کیبل ہے، نہ وائی فائی ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود جمعے کے نماز کے بعد کی فلمیں جو ہیں وہ پاکستان تک اور دنیا جہاں تک پہنچی. وہ پتہ ہے کیسے پہنچی؟ لوگوں نے بنائی اور وہ ویلی سے باہر نکلے، جہاں ان کو کنیکشن ملا انہوں نے اپنے اپنے چاہنے والوں کو وہاں پہ بھیجی. ایک شخص جس نے وہ ویڈیو بھیجی ہوگی اس کا نام مجھے نہیں پتا، عبد القدیر ہے، عبد الوہاب ہے، یا عثمان ہے، یا غنی ہے، یا علی ہے، کیا نام ہے. لیکن کیا اس قوم کا یہ فرض حکومت کا، سرکار کا نہیں بنتا کہ OIC کو انگیج کرتی اور اتنے ہی لیتھل طریقے سے کرتی جس لیتھل طریقے سے وہ فلم کسی نے ہم تک بھجوائی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ نے ایک اذان کا ذکر کیا, میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گا. وہ اذان بلال صاحب رکی نہیں, وہ اذان برہان وانی تک آئی, وہ 2016 تک آئی. اور وہ مائیں جو اپنے بہادر بچوں کو اپنے گھروں سے باہر بھیجتی رہیں, وہ سارے بچے وہ اذان دیتے رہے. اور برہان وانی شہید کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اور اس نے جس انتفاضہ کا ایک ریوائول کیا, یعنی آپ دیکھیں کہ اس جوان لڑکے کو, آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ موومنٹ ہے جو فلسطین نے پتھروں کے ساتھ شروع کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ وہ موومنٹ, اور میں ابھی آگے جا کے تھوڑا سا اسرائیلی آکوپیشن کا کمپیریزن بھی کروں گا آپ کے سوال کے جواب کے بعد, بٹ آپ دیکھیں کہ انتفاضہ کا ریوائول ہوا اور ہمیں وہ فلسطینی شہید اور وہ جوان یاد آئے کہ جنہوں نے پتھروں سے اس موومنٹ کا سٹارٹ کیا, ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, گولیوں کا. تو اس وقت دیکھیں یہ اس سے زیادہ اور کیا موقع ہوگا کہ جس پہ قوم یونائٹڈ ہو. اور نہ صرف OIC, میرا تو یہ خیال تھا کہ اس موقع پہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ سب کو اکٹھا کرتے اور انہیں کہتے کہ جی آپ کا جہاں جہاں تعلق ہے, آپ فلانے صاحب آپ جائیے طیب اردگان کے پاس ترکی, آپ چین جائیے, آپ پاکستان کے دوست جہاں جہاں ہیں, آپ سعودی عرب جائیے, آپ دوست وہاں بھی جائیے. دیکھیں یہ الارم بیلز رنگ ہونا شروع ہوئی جب سوشل میڈیا کے اوپر جن ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 370 اور 35A کی ریووکیشن سے ایک رات پہلے ٹینکس کی موومنٹ, اور وہاں پہ جو انہوں نے وہاں ساری موومنٹ شروع کی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ گئی تھی. بالکل. تو اس میں سرپرائز نہیں تھا. ایک تو تھوڑا سا مجھے یہ بھی گلا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا. حج ہوتا رہتا, واپس آتے یہاں پہ تمام لوگوں کو بلاتے اور انہیں کہتے کہ جی ہم نے ان ممالک کے اندر پینیٹریشن کرنی, ہم نے جاننا ہے, اور انہیں کہنا ہے کہ جی یہ اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے اور یہ پورے خطے کے امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا اس میں دیکھیں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, مودی نے 370 اور 35 ریووک کر کے جو کشمیر کا 40 دن کی نماز نہیں ہوگی, پتہ ہے آپ کو. آج میں نے نام لے لیا جی, پلید ہوگی زمان. بالکل. تو اس نے جو یہ قدم لیا 370 اور 35 کی ریووکیشن والا, اس سے کشمیر کا جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے وہ مزید ڈسپیوٹڈ ہو گیا. بہت اعلیٰ بات کی, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روہنگیا کا جو اگزامپل دیا اور فلسطین کا جو اگزامپل دیا یہ انتہائی اہم ہے سمجھنے کے لیے. اگر روہنگین مسلمانوں کے پاس اکنامیکل طاقت ہوتی تو ان کی زبانیں اور ان کی انگلیاں اور ان کے جسم کے حصے اجزاء نہ کاٹے جاتے. فلسطین میں آج آپ کو ایک پانی کی بوتل نہیں مل سکتی سڑک پہ, آپ کو ایک ڈبل روٹی نہیں مل سکتی وہاں پہ. اکنامیکل کنڈیشن کیوں ختم کی؟ کیونکہ باہر سے آ کے لوگوں نے وہاں پہ زمینیں خرید کے اپنی عمارت کو بڑھایا. مسلمان اس بات کو اگر سمجھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا تو اللہ سے سوائے ہدایت کے اور میں کیا دعا کر سکتا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیرت دے. ہر ظلم تیرا یاد ہے, بھولا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ جناب سید غلام قادر صاحب ہے جو کہ سپیکر ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے. قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا, السلام علیکم آپ کو. حضور, روہنگیا کے مسلمانوں کا حشر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور یہ کہ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے, یہ حال ہی کی بات ہے. برما ہمارے سامنے ہے, فلسطین ہمارے سامنے ہے, حال ہی میں سیریا ہمارے سامنے ہے. کیا ہم نے کشمیر میں بھی اب اسی طرح ویڈیوز دیکھنے ہیں, زبانیں کٹتی, انگلیاں کٹتی, پاؤں کٹتے, ناک کٹتے, آنکھوں میں گولیاں مارتے, یا آپ کو لگتا ہے کہ سید غلام قادر جو ہے وہ تاریخ میں جس نام سے لکھا جائے گا وہ مجاہد کا نام ہوگا, سپہ سالار کا نام ہوگا, قائد کا نام ہوگا؟ جی بہت شکریہ قطب صاحب. کشمیر کی صورتحال یقیناً بہت سنگین ہے, اور اس سنگین صورتحال میں اس وقت وادی نیلم میں اپنے گھر پہ ہوں. آج بھی ہماری پوسٹوں پہ بھارتی فوج نے فائرنگ کی اور ہمارے جوانوں نے بھرپور اس کا جواب دیا. روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا, ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں شاہ صاحب. میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم کھڑی ہے, اور جب قوم کھڑی ہوتی تو حکومتیں مجبور ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں. واہ.
اور حکومتوں کے جو اقدامات ہیں اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بطور کشمیری میں سمجھتا ہوں اس سے اور بہت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اچھا میسج جو کل آنے والا ہے عید کی نماز کو، پاکستان کے بڑے کوئی سیاسی قائدین کل مظفر آباد میں ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آج مظفر آباد وہ پہنچنے والے ہیں، اور اس کے بعد بڑے بڑے وزیر اعظم پاکستان بھی مظفر آباد آ رہے ہیں، قائد حزب اختلاف بھی مظفر آباد آ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ایکٹیویٹی بھی ہے. یا دیکھیں میں ایک بات بڑی سمپل سی کہوں گا کہ کشمیر کے لوگوں نے مرنا سیکھ لیا ہے، ان کو مرنے میں شہادت میں لطف آتا ہے، اور جس قوم کو مرنے میں شہادت میں لطف آتا ہو اس قوم کو غلام کوئی نہیں رکھ سکتا. میرا اس پہ ایک ذاتی تجربہ ہے جس کو میں انتہائی مختصر کہتا ہوں. ایک دوست ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ان کا تعلق جو تھا وہ آزاد کشمیر سے تھا، تو میں ان کا پیغام دینے، ان کی شہادت کا، ان کے والدین کے گھر گیا. وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا. جب اس کے گھر گیا تو اس کے باپ نے مجھے دیکھنے کے بعد یہ پہچان لیا کہ میں اس کے بیٹے کی ہی خبر دینے آیا ہوں. اس نے اپنی بوڑھی بیوی کو بلایا اور اس کو بلا کے اس نے مبارکباد دی کہ تیرا بیٹا جوان 22-23 سال کا شہید ہو گیا ہے. جب مجھے بات 20 سال بعد یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں شہید ہونے والوں کی تو کمی نہیں ہے، یہاں پہ ان جنازوں کی تو کمی نہیں ہے جو بوڑھے کندھے اپنے کمزور کندھوں پہ اٹھائیں گے. معاملے کی کمزوری تو یہ ہے کہ جب ریاستیں جو ہیں وہ اپنی عوام سے کٹی ہوئی ہوں گی تو پھر تاریخ میں لکھا کیا جائے گا؟ حضرت، تاریخ جب لکھی جائے گی تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ ہندوستان نے ہم پہ جوڑ توڑ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کر لیا، اور حکومت جو تھی وہ میرے کپتان عمران کی تھی. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلے ذرا کپتان کی بات کر لیتے ہیں. جس دن کلسٹر بامبنگ ہوئی ہے جی، اس سے ویری نیکسٹ ڈے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا. ٹھیک ہے، میرے بھائی نے کہا کہ شاہ صاحب چلے گئے حج کرنے، ایک دن رہے وہاں پہ وہ، اور وہ بھی جس OIC کا ہم ماتم کر رہے ہیں ان سے جا کے بات کی. یہ جو فیصلہ ہوا یہ 7 تاریخ کا ہے. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی، بالکل ٹھیک. تو اس سے پہلے کلسٹر بامبنگ ہوئی تھی، اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، پھر یہ واقعہ ہوا، پھر نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، پھر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا. لمبی تقریر کی جس میں وزیر اعظم نے اس نے کہا ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ بہادر شاہ ظفر کا ہے اور دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا ہے کہ اپنے خون کے آخری قطرے. یہ میسج از ویری کلیئر. اس پہلو سے میں نہیں سمجھتا باقی امہ کیا کر رہی ہے اس کے اوپر ہم جتنا چاہیں ماتم کر سکتے ہیں. نیشنل کونسل کی میٹنگ سیکورٹی کی ایسا ہی ہوا. 9 کو پھر ہوئی، 10 کو جو ہے وہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی، 8 کو ہندوستان سے آ کے اتنا بڑا کنسرٹ کراچی کے اندر گانے بجانے کا ہوا. دیکھیں نا، یہ تو آپ اپنے معاشرے کی تباہی جس قدر بھی کر چکے ہیں نا، میں کس کے پاس جا کے رہوں گا؟ یہ اسی قوم کے سامنے روئیں گے تبھی جا کے یہ اٹھ سکے گی نا جی. پہلی بات تو یہ ہے. آپ نے یہ لکھا ہے کہ تاریخ کیا لکھے گی. تاریخ اگر تو ہم باتیں کرتے رہے تو ہمیں جی حسین کے ساتھ نہیں لکھے گی. بہت روئے تھے لوگ بعد میں سیدنا حسین کا جب شہادت ہو گئی اور پاک سر جو تھے نیزوں کے اوپر بازاروں اور اس کا زینت بنے، بہت روئے تھے مسلمان کلمہ گو. اگر ہم یہی کریں گے، باتیں کریں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. لیکن راستہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. یہ اس وقت کشمیر کے اندر صرف حکومت ہے، شاہ صاحب سپیکر ہیں، وہ حکومت ہے، دوسری طرف کوئی حکومت نہیں ہے. یہ شاہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں، ہم نے پرسوں ایک ریلی کی، وہاں پر ایک قرارداد پاس کی اس مجمع کے اندر، تحریک انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی ساری پارٹی نے، کہ آزاد کشمیر اسمبلی جہاد کے لیے ایک قرارداد پاس کرے. آزاد کشمیر اسمبلی جہاد کے لیے ایک قرارداد پاس کرے. شاہ صاحب آپ کی اسمبلی جو ہے وہ جہاد کی قرارداد کو قبول کر سکتی ہے؟ نا ہم تو جہاد میں ہے ہی ہیں نا، ہم نے کیا قراردادیں پاس کرنی ہیں؟ قراردادیں کیا بات کی ہے شاہ صاحب، جیت لیا آپ نے، سلامت رہیے. چنانچہ جب یہ یعنی ٹیکنیکلی یہ ہو جائے گا تو پھر آگے بعد میں آپ گلہ کریں گے کہ فلاں تنظیم اٹھ کے جہاد کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے. تو جو اصل جہاد ہے ہمارا وہ پاک فوج ہے، اس کو آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے پوچھ رہے تھے نا کہ جہاد کے واٹس ایپ پہ بھی جہاد، زبان سے بھی جہاد، تحریر سے بھی جہاد، اور توپ و تفنگ سے بھی قتال. اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں بچا. میں پوری ذمہ داری سے
اس پارٹی جو حکومت میں آپ جو اس کا صوبائی صدر بات کر رہا آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس بات کو کہتے ہوئے 99% پاکستان کے لوگ اور حاکم خاص طور پہ ڈرتے ہیں. میرا خیال ہے نہیں ڈرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پاک فوج اس وقت وہ فوج ہے جس نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر روزانہ قربانی دے رہے ہیں. لیکن نا اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ڈرتے ہیں. بالکل نہیں ڈرتے. جو آدمی یہ کہے فلور آف دا ہاؤس کہے کہ ٹیپو سلطان کا راستہ اختیار کرنا ہے خون، اب آپ دیکھیے کہ آپ کو آگے کیسے پڑھنا ہے، سفارتی محاذ کے اوپر کیسے لڑنا ہے، آپ کو عالمی عدالت انصاف میں جا کر کیسے لڑنا اپنا کیس. کہ بھی یہ یعنی آپ مجھے دنیا کا کوئی واقعہ بتا دیں کہ 1.25 کروڑ لوگوں سے آپ نے مشورہ نہیں کیا، آپ نے یہ وار کرائم ہے. جس 35A کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر اقلیت کو تبدیل کر دیا اکثریت کو اقلیت میں اسرائیل کے اندر، وہی کام بھارت یہاں پہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ وار کرائم ہے آپ کے جنیوا کنونشنز کے مطابق. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چینلوں کے اوپر آئندہ 1-2 ہفتے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو بتائیں کہ قائد اعظم علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ یہ شارگ ہے، اور یہ جذباتی فکرہ نہیں تھا ان کا، یہ بہت سائنٹیفک فکرہ تھا. آپ کے سارے پانی وہاں سے نیچے آتے ہیں. اور یہ شاہ صاحب وڈ بیئر می آؤٹ کہ اگر نیلم جیلم کو وہ تباہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بہت آسان ہے، پانی ڈائیورٹ کر سکتے. ایک سیکنڈ کے اندر نا آپ جنرل سیکرٹری نون کا آپ ہیڈ پہن لیجئے اور یہ فرمائیے کہ شاہ صاحب نے چودھری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پچھلے 20 سال سے ہم جن لوگوں کو کہتے رہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں کرتے، یہ وہاں پہ چاہے انڈیجنس ہوں لیکن ان کو بات ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، اب تو وہ سارے لوگ ٹھیک نظر آنے لگ گئے. جو مودی کر رہا ہے یہ وہی ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کا جو وہ 20 سال پہلے کر رہے تھے. پہلے ہم ان کو کنڈیم کرتے رہے. دیکھیں اس میں ایک تھوڑا پازیٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات کی یہ 2 نیشن تھیوری کی تو کشمیر کے اندر جو لوگ کشمیر کے کرنٹ سٹیٹس کو سپورٹ کرتے تھے اور جو کشمیر کی آزادی یا پاکستان کے ساتھ اس کی ایک کہہ لیں کہ یونین کے خلاف تھے، جس میں محبوبہ مفتی، جس میں بہت عبداللہ، بالکل آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں اور اب ان کے بیان سنیں، اور ان کے بیان جو وہ رو کے دے رہے ہیں، وہ رو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت والے ٹھیک تھے، ہمیں آج غلط احساس ہوا. It took them 72 years to realize. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو وہ جنا کی بات کر رہے ہیں. ان سٹیٹمنٹس میں بڑی ہوپ ہے. اگر پاکستانی قوم اور ہم اپوزیشن گورنمنٹ مل کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سفارتی محاذ پہ بھی اور انٹرنلی بھی ہم نے پورا زور لگا دیا تو کشمیر اس وقت متحد ہو چکا ہے. یہ ایک پازیٹیوٹی اور ایک ہوپ کا میسج ہے. وہ لوگ جو ڈائسینٹ کرتے تھے وہ اب اس کاز میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری پچھلی نسلیں بھی غلط تھی. یعنی عمر عبداللہ نے جب یہ بات کی تو اس نے فاروق عبداللہ کی بھی بات کی کہ جی میرا والد بھی غلط تھا. ہماری پچھلی نسلیں جو انڈین گورنمنٹ کے ساتھ تھیں آج ہمیں غلط ثابت کر دے گا. میں ایک چھوٹی سی بات اس میں اور ایڈ کروں گا. دیکھیں ہمیں قوم کو انسپائر بھی کرنا ہے اور جس طرح میں نے بات کی برہان وانی کی، میں اگر یہاں آحد تمیمی کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی. 18 سالہ نبی صالح نامی گاؤں کی وہ بچی جس نے کھڑے ہو کے وہ 6 فٹ لمبے قد والے پورا آرمر پہنے ہوئے اسلحہ پکڑے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جو کی اور اس کے بعد جیل بھی کاٹی اور باہر نکلی، اس نے کہا میں 100 دفعہ یہ کروں گی. تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں. وہ مائیں جو یہ بچے جنتی ہیں ان کو سلوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان ماؤں کو سلوٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ مائیں جو ہیں نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ پیغام دینے والا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اگر ہے تو ہماری عوام کو تو نظر آنا چاہیے نا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اپنے گھروں کے اوپر صرف پاکستان کے جھنڈے نہیں لگائے لوگوں نے، کشمیر کے جھنڈے جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. لیکن یہ معاملہ صرف جھنڈوں تک نہیں رہنا چاہیے. اور یہ آپ کی جو بات ہے اسی کو آگے بڑھانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ ہند کا ذکر کیا تو ابن ماجہ کے اندر بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہوا کہ میرے نبی کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا جانی ہے اور یہاں کے لوگ جب کفار کو، میں اس کافر کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے خیال میں اس کافر کا نام لینے کے بعد 40 دن نماز نہیں ہوتی، یہ میرا ذاتی فتویٰ ہے.
وہ جو لوگ ہیں جو کہ ان کفار کو ماریں گے وہ پھر مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مدد کو جائیں گے. تو یہ صورتحال صرف یہاں تک کی نہیں ہے, یہ پوری ایک عالمی قیادت کا سلسلہ ہے جس کی شاید مجھے لگتا ہے کہ جو برننگ بش ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ سے بات کر رہے ہیں وہ کشمیر ہے. دیکھیں تینوں ابراہیمی مذاہب جو ہیں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں اور مسلمان, یہ تینوں کے تینوں جو ہیں اس قیامت کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ کی بات کرتے ہیں. یہودی تو اس کے لیے گزشتہ 1920 سے تیاری کر کے وہاں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ کا 4-5 کنال کا گھر ہے, آپ کا ایک بہت بڑا پلازا ہے, آپ کی ایک شاندار قسم کی فیکٹری چل رہی ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک شہر نوکنڈی ہے جہاں پانی نہیں ملتا, جہاں 3 دن کے بعد آ کے جب سبزیاں وہاں سے ایران سے آتی ہیں, جہاں بلوچ آپ کی جان کے دشمن ہیں, وہ آپ کو نکال دیں گے, وہاں جا کے آپ گھر بنائیں, لیکن آپ نہیں بنائیں گے. لیکن یہودی پیرس چھوڑ کے, لندن چھوڑ کے, کیلیفورنیا چھوڑ کے, برلن چھوڑ کے, بہترین آسائشی رہائشیں چھوڑ کے حیفا اور تل ابیب میں 1920 میں پہلے آ کے پہنچا تھا. بہت اچھی بات. وہاں جا وہ کس لیے آیا تھا؟ کیا وہاں کو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی. کیا وہاں کو پیسچر لینڈ سی بہت بڑا نہیں ہو رہی تھی؟ وہ لڑنے آیا تھا, مجھ سے لڑنے آیا تھا, اور اس نے اپنے پیغمبروں کی بات پہ یقین کیا تھا کہ اس جگہ سے حضرت داؤد کے تخت پہ بیٹھ کے ایک شخص جو ہے وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا. اب آپ نے جو حدیث کے ریفرنس کی ہے, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اس حدیث کے حساب سے ایک بڑی شاندار پیشگوئی بھی نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ مملوک تم ہند کے بادشاہوں کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غزوہ ہند شروع ہوگا تو بھارت جو ہے یہ کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا, اور اس کی بنیاد نریندر مودی نے رکھ دی ہے, کیونکہ ملک العثمانی ایک بات چکا, بالکنائزیشن آف انڈیا سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ آج کی بات نہیں, ہمیں الزام لگایا جاتا ہے 1925 میں اس ملک کے اندر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے 2 قومی نظریہ جو ہے وہ گولوارکر اور ساورکر نے لکھا تھا کہ یہ پورا بر صغیر پاک و ہند 1925 میں ناگپور میں یہ تنظیم بنی تھی جسے کہتے ہیں راشٹریہ سیوک سنگھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف نیشنلٹی کو نہیں مانتے, ہم یہ نہیں مانتے اس اصول کو کہ کوئی شخص کسی دنیا میں کسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے تو وہاں کا شہری ہے. نہیں, بھارت جو ہے یہ بنیادی طور پر دیوتاؤں کی سرزمین ہے, اور یہاں صرف ہندو کو رہنے کا حق حاصل ہے, اور صرف ان قوموں کو رہنے کا حق حاصل ہے جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں. ان میں سے اگر کوئی قوم ہندو سے مسلمان یا عیسائی ہو گئی ہے تو وہ واپس جب تک نہیں آتی اس کو یہاں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور وہ قومیں جو باہر سے آئی ہیں وہ ملیچ ہیں, انہوں نے اس پاک اور پوتر سرزمین کو ناپاک کیا ہے, ہم ان کو باہر نکال دیں گے. یہ آپ نے نیشنلزم, ہندو نیشنلزم کی بڑی صحیح بات کی. آپ کا نقطہ آ گیا, مجھے یہ جو ہے مظہر عباس کے پاس ذرا جانے کی ذرا اجازت دیجئے. مظہر, آپ نے اوریا کی بات سنی, بڑی اور 2 ٹوک بات کی کہ ہندوستان نے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھا قدم یہ اٹھایا کہ اب سارے کشمیر کو جو بکھرا ہوا تھا قیادت میں وہ اکٹھا ہو گیا ایک. لیکن دوسری طرف مظہر عباس, مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تلواروں کو بیچ کے مسلح خرید لیے ہیں, اور سوائے دعائیں اور بد دعائیں دینے کے ان کے پاس اب کچھ ہے نہیں. تو ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں آگے کشمیر کا, یہ سچا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ شکریہ بلال صاحب. دیکھیے, فیض صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا, چند روز اور میری جان, فقط چند ہی روز, ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم, اور کچھ دیر ستم سہ لیں, تڑپ لیں, رو لیں, اپنے اجداد کی میراث ہیں, معذور ہیں ہم. جسم پر قید ہے, جذبات پہ زنجیریں ہیں, فکر محبوس ہے, گفتار پہ تعزیریں ہیں, اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیون لگے جاتے ہیں. لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں, ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں. کیا بات. دیکھیے جی بالکل اوریا صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ اب تک جو صورتحال بنی تھی 89 کے بعد جو اپرائزنگ ہوئی تھی, ویسے تو یہ اسٹرگل ظاہر ہے بہت 7 دہائیوں سے زیادہ کی ہے, لیکن 89 کے بعد جو اپرائزنگ ہوئی تھی اس میں ایک نیا فنومینا سامنے آیا تھا, اور اس اپرائزنگ میں ظاہر ہے اس سے پہلے پورے ساری کشمیری قیادت جو ہے اکٹھا تھی, چاہے وہ
چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، سب کشمیر کے نام پر اکٹھا تھے. اور بہت سی اس کے بعد ایک سوچ ڈیولپ ہوئی، بہت سے لوگ جو ہے وہ انڈین نیریٹو کے ساتھ جانے کو تیار تھے. لیکن یہ جو ایکشن ہوا ہے، اور اس میں ہم زیادہ تر ڈسکس کرتے ہیں 370 کو، اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اصل جو سازش ہے وہ ہے 35، جو اس کے اندر وہاں جائیدادیں خریدنے کا اور اس کا جو انہوں نے وہ دیا ہے، وہ سب سے خطرناک پہلو ہے اس کا. اور یہ جو اسپیشل اسٹیٹس اس نے وہ کیا ہے، اس میں دیکھیں کہ آج سے پہلے حریت کانفرنس اور دیگر وہ کشمیری مجاہدین قید تھے، آج وہ لوگ بھی قید ہیں جو انڈیا کے گن گاتے تھے. بالکل 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 بالکل. تو اس میں جو عاریہ صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک کشمیری اپرائزنگ میں جو ایک نئی جہد پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کشمیر میں کوئی بھی پرو انڈین آواز نہیں رہی، اور وہ ساری آوازیں جو ہیں وہ سب اب کشمیر کی آزادی کی طرف چلی گئی ہیں. بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح. اس میں ہمارا رول بڑا اہم ہے مستقبل کا. جی، ماضی میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارا رول بڑا کروشل ہوگا. دیکھیے، اس وقت ہمیں ڈپلومیٹکلی چیزوں کو بڑا ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے جو سیاسی استحکام اور اتحاد نہ چاہیے اس سچویشن کے بعد، وہ ہمیں نظر نہیں آیا اس میں. اس کے لیے سوچنے کی بہت ضرورت ہے. ڈپلومیٹکلی جب تک دنیا آپ کے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کرے گی، ہمارے لیے صورتحال بڑی مشکل ہوگی. وہ بیانیے کو سیل بھی تو کرنا پڑتا ہے نا، جو کہ ہمارے ہاں سیلز مین اس بیانیے کو سیل کرنے والے بہت کم ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر، میں آپ کی طرف آؤں گا. طاہر، مجھے یہ بتائیے کہ مستقبل آپ کو اب کیسا نظر آتا ہے، پاکستان بحیثیت قیادت اور پاکستان بحیثیت عوام؟ دیکھیں، یہ ہماری تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اس کو دو دفعہ اور کہو، کیونکہ اس بات پہ نا لوگوں کو یقین ہی نہیں آنا کہ چوہدری صاحب اس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ اپنا موڑ یو ٹرن لے گی کسی نہ کسی طرف سے. دیکھیے، اگر اس موقع پہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے اور نان پولیٹیکل ہے، جو مرضی ہو، جو معاشرے کے لوگ ہیں اس وقت معاشرے کے کنٹرول کرنے والے، اگر انہوں نے اس مومنٹ کو سیز نہ کیا، اگر انہوں نے اس وقت کو نہ پکڑا، تو میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ کبھی ہمیں معاف کرے گی، بلکہ ہمارا پوٹینشل موجود ہے. یعنی جو قوم مرنا سیکھ لیتی اسے کوئی نہیں مار سکتا. اور بھارت جو ہے اس قدر کمزور ہے کہ کشمیر کو تو آج انیکس کیا ہے نا جی، اور اس کے 2 حصے کر دیے، لداخ الگ کر دیا. 7-8 ایسی اور سٹیٹس ہیں جن کا یہی یعنی درجہ کشمیر جیسا ہے. تو جو میزورام وغیرہ، تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے اندر کتنا اضطراب ہوگا جو انڈیا کو بکھیر کے رکھ دے گا. اس کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنا سارا کام. کیا بات ہے. اور اس وقت کون یونائٹڈ ہو گئے؟ پوری قوم جو پاکستانی ہیں. ہم نہیں ہیں یونائٹڈ. ہم دیکھیں اس وقت وہ یونٹی نظر نہیں آ رہی ہے، ماننے والی بات ہے. جو سیاست میں یا ریاست میں، سیاست میں بھی اور ریاست میں بھی اس وقت جو پاکستانی ہیں، چھوڑ دیں کس سیاسی جماعت سے جس کا تعلق ہے یا کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جو پاکستانی اس وقت ہم اکٹھے ہو جائیں، تاریخ ورنہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اٹ ہیز ٹو بی کیپچرڈ، اور ہمیں اس وقت اکٹھے ہو کے کشمیری قوم کے پیچھے کھڑے ہونا ہے ہر حال میں. اگلا نقطہ ہمارا پاکستان کا رائٹ آفٹر دس عید اب کیا ہونا چاہیے؟ کس نقطے پہ ہمیں جانا چاہیے؟ ایک تو سفارتی محاذ کے اوپر ہمیں اگریشن نظر آنا چاہیے، اور ایک ارج نظر آنا چاہیے کہ جی لوگ پریس کانفرنس نہیں نظر آنی چاہیے، لوگ کراچی صاف ہوگا، یہ نہیں نظر آنا، کراچی صاف نظر آنا چاہیے. آپ نے ہر طبقے سے، ہر سیاسی جماعت سے لوگوں کو بھیجا ہے، ڈیلیگیشنز کی صورت میں بھیجا ہے، اور وہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم آ گئے ہیں، یہ مظالم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، اس کا ہمیں حل چاہیے، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے سے بات کریں. یہ حکومت کا ذمہ ہے. جی میرا خیال ہے کہ حکومت 3 پرونگ اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے. نمبر 1 اس کا سفارتی محاذ ہے کہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو جا کے بتایا جائے. دوسری عالمی عدالت انصاف ہے 35A کے حوالے سے یا 370 کے حوالے سے، کہ جب تک آپ نے مقامی آبادی سے کوئی رائے سرے سے لی ہی نہیں ہے تو پھر عالمی عدالت انصاف اس کو کس نقطہ نظر دے. تیسرا وہی میں دوبارہ جہاد کی طرف ریفر کروں گا. اس سے پہلے کہ تنظیمیں اٹھیں، اس سے پہلے کہ ادھر ادھر سے گروہ اٹھیں، جو ہماری اصل مجاہدوں کی اصل فورس ہے پاک فوج،
اس کو آگے بڑھنا ہوگا. کمال بات ہے. مظہر آخری جملہ، آخری لمحات ہے میرے پاس بالکل آخری، مجھے ایک رائے دے دیجئے کہ اس وقت مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اتحاد اور صرف اتحاد. قربان جائیے، واہ جی واہ، ہو گیا پیغام. کمال. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. اور جنگ صرف وہ نہیں ہوتی جو محاذوں پہ لڑی جاتی ہے. واہ. اس میں وہ فکری جنگ بھی ہوتی ہے، وہ بیانیے کی جنگ بھی ہوتی ہے. اس کے اندر اتحاد. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ایک سیاسی جماعت بتائیں کہ جس نے اپنے تھنک ٹینک کو اس کے اوپر ڈیلیبریشن کی ہو کہ یہ ہوا کیا ہے، میرے پاس نہیں کوئی مثال، کہاں غلطی ہوئی ہے. بالکل. پارلیمنٹ کی آپ تقریریں اٹھا لیں، 2-3 تقریروں کے علاوہ کوئی ریلیونٹ تقریر ہی نہیں نظر آتی. تو ہمارا جو ہماری ذہنی مسئلہ ہے وہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے اور سیاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا آپ کے بیانیے کو تسلیم کرے. اس میں آپ نے ڈپلومیٹس کو انوالو کرنا ہے، صرف پکنک کے لیے نہیں کہ باہر جا کے پکنک بنا کے آ جائیں جس طرح ہماری کشمیر کمیٹیز کرتی رہی ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھیجنا ہے. وہ آپ 1 ملین مارچ والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ماضی اور ابھی دونوں میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھیجنا ہے کہ جو کشمیر کی پولیٹکس کو، ہندوستان کی پولیٹکس کو، پاکستان کی اس پہ اور گلوبلی چیزوں کو سمجھتے ہوں. ہمارے پاس آلٹرنیٹ، دیکھیے آپ کے پاس صرف ایک پوائنٹ ہے. اگر آپ، اور $1 ملین کوسچن ہے، اگر آپ نے بھارت کو اس آرٹیکل 370 کو وڈرا کرنے پہ کامیاب آپ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی سفارتی کامیابی ہوگی. اگر ہم نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہماری بڑی سفارتی ناکامی ہوگی، یہ ہماری بحثیت قوم ناکامی ہوگی. اور یہ آخری پیغام آپ کا، وہ 1 ملین مارچ جو ہے وہ جلسوں کے لیے تو کامیاب ہو جاتا ہے پاکستان میں، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو پھر وہ 1 ملین مارچ مجھے لگتا ہے اس لیے نہیں نظر آ رہا کیونکہ ہم نے مسلح خرید لی اور تلواریں بیچ دیں. سر دیکھیں، پاکستان نہیں پوری دنیا کی تاریخ جو ہے اس وقت 2 لمحوں میں قید ہو چکی ہوئی ہے. ایک لمحہ یہ ہے کہ پوری کی پوری 2001 میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توکل کرنے والے لوگوں کو فتح دیتا ہے، تو لوگ ہم پہ ہنسا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو صبح سویرے اٹھ کے ٹیکنالوجی کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ٹیکنالوجی بہت بڑی چیز ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ دنیا کی مائٹیسٹ پاور جو ہے اس وقت جو سمجھتی ہے اپنے آپ کو، وہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ نہتے تھے، جو چند ہزار تھے اس علاقے کے اندر، ان کو کسی اقوام متحدہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو کسی ڈپلومیٹک انیشیٹو کی ضرورت نہیں پڑی. ان لوگوں نے آج اس کے جس طرح نیگوسیشن ہو رہی ہے، 1-1.5 سال پہلے ٹرمپ جو تھا پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا، اور آج ان طالبان کی وجہ سے آج پاکستان کی عزت ہے کہ اسے گھٹکائے. یعنی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ نصرت کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے، اور تلوار اٹھائی کیسے جاتی ہے، اور ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان میں فرق کیسے ہوتا ہے. کشمیریوں نے بھی جب برہان وانی سے اور ذاکر موسیٰ تک آتے ہیں، جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ہمارا ماڈل اب وہ بن گیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کسی نے مدد نہیں کرنی، ہم نے کھڑے ہونا ہے. اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میری ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ کو کشمیر کے ہر بچے کو ہیرو بنانا پڑے گا. اور یہ بہت شکریہ آپ کا، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک انتہائی ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو اوریہ نے آخری بات کی کہ کسی کو جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی یونائٹڈ نیشن میں، لیکن دوحہ کے اندر جب لوگ یہ سارے اکٹھے ہوئے تو میرے خیال میں مسلم ممالک کو بھی چاہیے تھا کہ ان کے لوگوں کو حج سے نہ روکتے. جب وہ ایک کردار سازی کی اور گیو ان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو تو معاف کریں، ایک دوسرے کو تو معاف کریں. یہ کردار سازی لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو صاف کریں. انشاءاللہ تعالی جب اگلی عید آئے گی اور ہم یہ ملاقات کر رہے ہوں گے تو میں لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں حالات مختلف نہیں ہوں گے، انشاءاللہ حالات بہت بہتر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جس طرح آپ اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں، کشمیر کو بھی یاد رکھیے. ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں